کچھ عزیزات کے سوالات ہیں عاشوراء کے روزے کے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ 9 محرم کو رکھا جائے یا 10 کو، یا پھر 9-10 دونوں کا۔ آئیے اس مسئلے میں ہم قرآن و سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سمجھ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عاشوراء کے روزے کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت ہی عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ رکھنا سب پر فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد یہ عاشوراء کا روزہ نفلی ہو گیا۔ تو عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ رکھنا، سبحان اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز اور درست ہے، کیونکہ احادیث میں عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے کہ 10 محرم پر اکتفا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر اور